آپ کو ضرورت کیا ہے؟ جانے کہ حقیقت میں اللہ رب العالمین کا دین کیا ہے. صحیح منہج پر رہتے ہوئے آپ لوگوں کو دین پہنچائیں. اگر اللہ رب العالمین نے ہدایت لکھی ہوگی تو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آپ کی دعوت سے متاثر ہو کر وہ ہدایت پا جائیں گے. لیکن اگر اللہ رب العالمین نے ہدایت نہیں لکھی ہے تو آپ تو چھوڑ دیں، کسی نبی کے بھی بس کی بات نہیں ہے کہ کسی کو راہ راست پر لے کے آ جائیں. کتنے انبیاء کرام ایسے گزرے ہیں جن کے عزیز و قریب نے ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا تھا. جن کے عزیز و قریب نے ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا. زندگی بھر سالوں سال تک اپنے بیٹے کو، اپنے والد کو دعوت دیتے رہے لیکن کامیاب نہیں ہوئے. اور کتنے ایسے ہیں ایک لمحے کے اندر انہوں نے اسلام قبول کیا، بلکہ دشمنوں کی طرف سے، کفار کی طرف سے جنگ لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اتنی دشمنی اسلام کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ، اور میدان جنگ میں آ کر اللہ رب العالمین ان کے دل میں ہدایت ڈال دیتا ہے اور یہاں پر آ کر اسلام قبول کر لیتے ہیں. تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ اللہ سے دعا کریں جیسے کہ اللہ کے رسول دعا کرتے تھے اپنی امت کے، قوم کے لوگوں کے لیے. اسی طرح آپ بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کی اس دعوت کے اندر برکت عطا کرے. یہ بہت مفقود چیز ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ آج جو دعات میدان میں نظر آتے ہیں ان کی دعوت کے اندر اثر نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے. ایک تو خود اپنے قول و عمل کے اندر تضاد ہوتا ہے، اور دوسری چیز کہ وہ جو چیز پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، کبھی پوچھے کیا اپنے ان قوم کے لوگوں کے لیے جن کے سامنے آپ دعوت پیش کرنے گئے تھے آپ نے دعا کی؟ اللہ رب العالمین سے دعات کو چاہیے گڑ گڑا کر دعا کرے اللہ رب العالمین ان کی زبان میں تاثیر پیدا کرے، انہیں حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کے دل کو حق قبول کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کھول دے. تو انشاءاللہ اس دعوت کے اندر اثر بھی ہوگا. اگر لوگ دعوت نہ بھی قبول کریں، اگر انبیاء کے منہج پر آپ موجود ہیں، سلف صالحین کے منہج پر آپ موجود ہیں، صحیح دین کی دعوت پہنچا رہے ہیں، تو آپ کا اجر اللہ رب العالمین کے پاس محفوظ ہے. انشاءاللہ آپ کا اجر ضائع اور برباد نہیں ہونے والا ہے.